علم لائے ہیں نور لائے ہیں، علم لائے ہیں نور لائے ہیں، زندگی کا شعور لائے ہیں، خلد حق کا پتہ دیا ہم کو، رنجشوں میں سرور لائے ہیں، نفرتوں کی اجڑتی دنیا میں، 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 رحمتوں 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 کا ظہور لائے ہیں۔ دنیا میں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو سنجیدگی آپ کے اندر آئے، بڑی اچھی بات ہے لیکن مرجھاہٹ نہ آنی چاہیے۔ دنیا میں اچھا یا برا کوئی نہیں، دنیا میں اچھا یا برا کوئی نہیں، سب کی اپنی مصلحت ہے، بے وفا کوئی نہیں۔ دنیا میں اچھا یا برا کوئی نہیں، سب کی اپنی مصلحت ہے، بے وفا کوئی نہیں، اور کس جگہ میں سر جھکاؤں پتھروں کے شہر میں، کس جگہ میں سر جھکاؤں پتھروں کے شہر میں، سنگ کے پتلے بہت ہیں دیوتا کوئی نہیں۔ اب آئیے اس ایک ایسے خطیب کی طرف میں آپ کو لیے چلوں جن کی بے باک خطابت دشمنان اسلام کے لیے شمشیر برہنہ ہے تو عاشقان نبی کے لیے سراپا تنویز ہے، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا اظہر علی مدنی ابن اصغر علی مدنی صاحب ناظم امیر مرکزی اہل حدیث الہند سے 4 مصروں سے استقبال کرتے ہوئے حضور والا کو مائک پہ زحمت دیتے ہیں کہ منزل ملے گی پرندوں کو ایک دن، منزل ملے گی پرندوں کو ایک دن، یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں، منزل ملے گی پرندوں کو ایک دن، یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں، اور وہی لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا اظہر علی مدنی صاحب ابن اصغر علی مدنی مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک کی آواز تیز کریے گا اور جب آواز ڈسٹرب ہو تو بتا دیجیے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
صدر اجلاس عالی جناب حضرت مولانا انوار الحق قاسمی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس مولانا رونق ندوی صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیات، آفتاب و مہتاب، اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہمارے اس پیارے گاؤں کے باشندگان اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے پیارے بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ بہت تیزی سے اپنی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں والد محترم حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ تشریف لانے والے تھے، لیکن کچھ طبیعت کی ناسازگی اور کچھ مسلم مجلس مشاورت کے نائب صدر ہونے اور اس کے مجلس عاملہ کی اہم میٹنگ ہونے کے وجہ سے نہ آ سکے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی محبتیں اس پروگرام کے لیے، کامیابی کی دعائیں اور آپ تمام شرکاء کے لیے سلام دے کر ہمیں روانہ کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے حاضری کو اس جلسے میں قبول فرما لے، اور اس کے ایک ایک ذرے کو جہاں ہم بیٹھے ہیں یا جس کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، رب العالمین بروز قیامت ان تمام جگہوں کو ہمارے لیے گواہ بنا کر آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ محترم بھائیوں اور دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے اس اجلاس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کے اندر اصلاح کیسے قائم کی جائے، معاشرے کو کس طریقے سے پاک اور صاف کیا جائے، معاشرے کی تطہیر اور اس کی پاکیزگی کیسے کی جائے۔ یقین جانیے جن لوگوں نے بھی اس جلسے کے عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں، چونکہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی علاقہ بغیر اصلاح کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جب تک ہمارے اپنے دل کا تزکیہ نہ ہو، سماج اور معاشرے کی تطہیر اور پاکیزگی نہ ہو، اس وقت تک کوئی سماج پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے جس سماج اور معاشرے میں بھیجا تھا، آپ اس کی تاریخ پڑھیں، پورا سماج ظلم و فساد اور انارکی سے بھرا پڑا تھا، اور برائیوں کا اس قدر انبار تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے سماج اور معاشرے کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قادے پر نبوت کا تاج رکھا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے ہیں کہ اب اس روئے زمین کے اندر اصلاح کا کام ہوگا، لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے، لوگ اس راستے پر چل کر دنیا و آخرت دونوں کو سنواریں گے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے بعثت کے بعد پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، اور قیامت تک نبی کائنات جیسا انسان اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم سے زیادہ اشرف قرار دیا گیا۔ اس دنیا میں لاکھ سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لیکن ان سبوں کا سردار اللہ جل شانہ نے اگر کسی کو بنایا تو محمد الرسول اللہ کو بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، انبیاء و رسول علیہ السلام کی آخری کڑی ہیں۔ اب ان کے بعد اس روئے زمین پر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سماج اور معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو جو قانون، جو دستور، جو کنسٹیٹیوشن، جو آئین دے کر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے،
اس کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ وہ کون سا دستور تھا، وہ کون سا آئین تھا، وہ کون سا کانسٹیٹیوشن تھا، وہ کون سی تعلیمات تھی جس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے؟ بتائے گا کوئی؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، توریت، زبور، انجیل، لیکن قرآن کریم کے بارے میں کیا کہا؟ کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس طرح نبی کائنات علیہ السلام کی شخصیت آخری شخصیت ہے، اسی طریقے سے ان پر نازل ہونے والی کتاب یہ آخری کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے بعد کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں، اس کتاب کے بعد کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم سنتے ہیں کہ نیا قانون آیا، نیا نظام آیا، نیا دستور آیا۔ نہیں، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ آج ہم لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، اسی لیے ہماری زندگی میں قرآن کی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ آپ جائیں ان ناپاک انگریز لوگوں سے پوچھیں جو قرآن کے دشمن ہیں، لیکن وہ ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف کے معانی و مفاہیم کو سمجھتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے قرآن کریم کا انڈیکس تیار کیا تھا اس کا نام رکھا تھا المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم۔ کس نے کیا تھا اتنا عظیم کام؟ یہ کسی مسلمان نے نہیں، یہ کسی عالم نے نہیں، بلکہ قرآن کی سب سے بڑی خدمت یہودیوں کی ایک جماعت نے کی تھی میرے بھائیوں۔ اور آج تک کمپیوٹر، گوگل اور موبائل اینڈرائیڈ نظام آنے سے پہلے سارے لوگ المعجم المفہرس سے مدد لیتے تھے۔ اب گوگل آ گیا، اب اینڈرائیڈ نظام آ گیا، اب موبائل آ گیا، اب سیٹلائٹ آ گیا، تو لوگ اس کتاب سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جب آپ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں، آدھار کارڈ بنوانے جاتے ہیں، تو آپ کی آنکھ کی اسکریننگ کی جاتی ہے، فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں، گاؤں میں آتے ہیں تو اماں سے کہتے ہیں احبر آنکھ کے فوٹو کھینچ لسا، احبر فنگر پرنٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے قرآن پڑھو، قرآن۔ اور ابھی مولانا نے قیامت کا منظر کھینچا، رب ذوالجلال کی قسم ہے 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا وَنُسَوِّيَ بَنَانَ۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو قبروں سے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نکالنے کے بعد اس کو پرانی شکل پر بناؤں گا، اور بنانے کے بعد ایسا نہیں کہ ہلکا پھلکا دھوکہ کھا جاؤں، نہیں، بلکہ کہا نسویہ بنانا، تمہارے انگلیوں کے جو پور ہیں اور اس کے اندر جو نشانات بنے ہیں جس سے فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے، جس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ بروز قیامت میدان محشر میں جب اکٹھا کیا جائے گا تو تمہارے انگلیوں کے یہ پور یہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ کیا بات کرتے ہو؟ آج یہ قرآنی امت اصلاح معاشرہ کی بات کرتی ہے، سماج کی تطہیر کی بات کرتی ہے، علاقے اور گاؤں کی پاکیزگی کی بات کرتی ہے، یہ قلوب کی پاکیزگی کی بات کرتی ہے، لیکن قرآن کریم سے کوسوں دور ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ نے دیکھا ہماری بہن عائشہ کے ساتھ کیا ہوا، سارے لوگ جانتے ہیں۔ جہیز پر گفتگو ہوئی، لیکن جہیز سے پہلے میں آپ کو ایک منظر یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن تو موجود ہے
لیکن قرآن کی تلاوت موجود نہیں ہے. اگر تلاوت موجود ہے تو قرآن پر عمل نہیں ہے. کیا ہماری بہن عائشہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی؟ ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں قرآنی تعلیمات نہ آئی ہوں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر سماج کی اصلاح کرنی ہے تو قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کی عظمت کو جانیے. آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، لیکن اگر بچے سے پوچھا جائے کہ قرآن کا لکھنے والا کون ہے، قرآن کا لیکھک کون ہے، قرآن آیا کہاں سے ہے، وہ نہیں بتا پائے گا، چونکہ وہ جانتا نہیں قرآن کے بارے میں. یہ سب سے مقدس کتاب ہے. اس کو بتائیں کہ یہ قرآن آسمان سے نازل کردہ کتاب ہے. یہ قرآن مخلوق نہیں ہے جیسے کہ ہم مخلوق ہیں. یہ زمین مخلوق ہے، یہ آسمان مخلوق ہے، یہ شجر و حجر، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. لیکن یہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے. امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل اللہ اکبر، اس وقت یہ مسئلہ چھڑ گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل پوری دنیا کے سامنے ڈٹے رہے اور بادشاہ وقت کا کوڑا کھاتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کی صفت، اللہ کی کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ سے جڑی ہوئی چیز ہے قرآن کریم. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. قرآن کریم رب العالمین کے طرف سے نازل کردہ ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. نزل به الروح الامین، جبرائیل امین، روح امین، اس کو لے کر علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی پاک کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے شامل ہو جائیں. اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید کو اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. میرے بھائیوں، یہ قرآن کی عظمت کو جانیے، قرآن کے مقام کو جانیے، قرآن کو پڑھیے. ہم جانتے نہیں ہیں قرآن کو، ہم سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو. آپ دیکھیں اس روئے زمین پر سب سے اشرف، سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ سرزمین کہاں ہے؟ بتائیے کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ ہے، خانہ کعبہ سب سے مبارک سرزمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے اہل قلم اور دانش، ان کے قصائد خانے کعبے پر آویزہ کیے جاتے تھے، چسپاں کیے جاتے تھے، لٹکائے جاتے تھے، چونکہ ان کے کلام کا چرچا تھا پورے دنیا میں. اللہ اکبر. اور 7 بڑے بڑے چنندہ شعراء اس زمانے کے 7 ادبا علماء جانتے ہیں، ان کے قصیدوں کو لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. لیکن جب قرآن کا نزول ہوا تو قرآن کے عظمت کے سامنے، قرآن کے اعجاز کے سامنے اور قرآن کے مقام کے سامنے ان سارے قصائد کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا اور قرآن کریم کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرا دیا گیا. دنیا جانتی ہے. اور ان 7 بڑے شعراء میں سے ایک بڑے شاعر حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظیم نعمت سے نوازا تھا. میرے بھائیوں، وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب قرآن کا نزول ہوا تو ہمارے قصیدوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول اور اسلام لانے کے 8 سال بعد تک میں زندہ رہا. 8 سالہ طویل عرصے میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا شاعر
سب سے بڑا ادیب کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں ایک شعر کے علاوہ کوئی شعر نہیں کہا. اور وہ شعر کیا سنیں؟ کہا الحمدللہ الذی اذ لم یأتنی اجلی حتی لبست من الاسلام سربالا. ایک شعر کہا 8 سال کی طویل مدت میں. کہا کہ اللہ کی تعریف جس نے اسلام جیسی نعمت کو ہمارے گلے میں لے کر ڈال دیا. اور حضرت عمر بن الخطاب، ان کا نام کون نہیں جانتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لبید ذرا شعر تو سناؤ، تمہارا بڑا نام ہے، تمہارے قلم کا بڑا چرچا ہے. جب بڑا انسسٹ کیا، بڑا مجبور کیا حضرت عمر نے لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت شروع کر دی، سورہ بقرہ سنانا شروع کر دیا اور کہا عمر قرآن کے نزول کے بعد شاعری کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ یہ قرآن جس کے چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا، جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے اس زمانے کے بلغائے عدنان اور فصحائے قحطان یہ سب زیر ہو گئے، اور اس زمانے کے بڑے بڑے اہل قلم و دانش ان سبوں نے اپنے سروں کو قرآن کے سامنے خم کر دیا. کہا قرآن کی تاثیر اور قرآن کے معجزے کے سامنے ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. اور قرآن نے پوری دنیا کو للکار دیا. کہا قل، نبی پاک آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو اپنی زبان پر، جن کو اپنے قلم پر اور جن کو اپنے عقل پر بڑا ناز ہے، قل آپ ان کو کہہ دیجئے کہ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ اس دنیا کے سارے جنات اور انسان اکٹھے ہو جائیں تب بھی وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے، گرچہ وہ پوری دنیا کو اپنا مددگار کیوں نہ بنا لے. یہ تو قرآن کی بات ہے. اللہ دوسری جگہ کہتا ہے کہ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. پورے قرآن جیسی کتاب لانا تو دور کی بات ہے، 10 سورتوں جیسی اگر سورت لا سکتے ہو تو لاؤ، 10 تو دور کی بات ہے. ایک موقع پر کہا ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اس جیسی چھوٹی سورت بھی بنا کر لے کے آؤ. لیکن نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کا بڑا مقام ہے، قرآن کریم کی بڑی فضیلت ہے. ہم جس سماج اور معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہاں قرآن کو روز دیکھتے ہیں، روز قرآن خریدتے ہیں، روز قرآن جہیز میں دیتے ہیں. اسی لیے ہم قرآن کی عظمت کو نہیں جانتے ہیں. اگر قرآن کی عظمت کو جاننا ہے تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمنوں سے ملے اور ان دشمنوں سے پوچھیں کہ قرآن کا مقام کیا ہے. میں 2 واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کینیڈا کا پروفیسر گیری میلن، یہ واقعہ غور سے سنیے گا. کینیڈا کا پروفیسر گیری میلن یہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ لکھتا ہے. کہتا ہے کہ میں کینیڈا کے ایک یونیورسٹی میں میتھمیٹک اور منطق کا بہت بڑا پروفیسر اور ساتھ ہی ساتھ عیسائی مذہب کا داعی اور مبلغ بھی تھا. یعنی اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم موجود تھا، پڑھا تھا اس نے. وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کا بڑا مخالف، مسلمانوں کا بڑا دشمن. میں نے قرآن کریم کو پڑھنا صرف اور صرف اس لیے شروع کیا تاکہ میں قرآن کے اندر کوئی کمی نکال سکوں. تنقیدی نگاہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور اس قرآن کو جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے جس سورت کا انتخاب کیا آپ دیکھیں وہ سورت کون سی تھی؟ اس سورت کا نام ہے سورہ مریم. بڑا پیارا سورت،
بڑی پیاری سورت ہے. سورہ مریم کا اس نے انتخاب کیا چونکہ عیسائی پادری تھا, عیسائی مبلغ تھا, داعی تھا. جب سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا, چھوٹی سی سورت ہے, کہتا ہے کہ میں تو قرآن کریم کو تنقیدی نگاہ سے پڑھنا شروع کیا تاکہ اس کے اندر کمی ڈھونڈوں اور قرآن اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلوں. لیکن جب سورہ مریم کی اس نے تلاوت شروع کی, پڑھنا شروع کیا, تو کہتا ہے رب کعبہ کی قسم, اس چھوٹی سی سورت کے اندر میری حضرت مریم کی جس طریقے سے بڑائی بیان کی گئی ہے اور جس طریقے سے حضرت مریم کے عفت و عصمت اور ان کی پاکیزگی کی بات کی گئی ہے, رب کعبہ کی قسم ہے اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں حضرت مریم کا وہ مقام موجود نہیں ہے. حضرت مریم, آپ جانتے ہیں حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی تھی, بغیر شادی کے پیٹ میں بچہ ہو گیا تھا, حمل سے تھی, شادی نہیں ہوئی. یہ اچنبے کی بات تھی اور ظاہر سی بات ہے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ شادی ہوئی نہیں, پیٹ میں بچہ کہاں سے آیا. لیکن آج کا مسلمان جب پریشان ہوتا ہے تو گوگل کے پاس جاتا ہے, اینڈرائیڈ موبائل میں گھستا ہے اور لکھتا ہے کہ ہائی ہائی پریشانی با موٹر سائیکل کینے کے بعد ٹی وی ایس, پھٹ سے نکل کے آ جاتا ہے. تو آج کا مسلمان پریشانیوں کا حل موبائل میں ڈھونڈتا ہے. کاش حضرت مریم پر جو الزام لگا تھا اس الزام کا جواب آپ قرآن سے پوچھتے, آپ قرآن سے کہتے کہ اگر مریم پاک ہے تو مریم کے بارے میں بتاؤ, تو قرآن کہتا ہے وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. شادی تو نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ کے طرف سے ایک پھونک تھی, ایک روح جس کے نتیجے میں حضرت مریم حمل سے ہو گئی تھی. اور سارے لوگ تانا دے رہے تھے, جب پیٹ باہر آیا تانا دے رہے تھے کہ یہ حمل کہاں سے آیا. بہت پریشان تھی, روتی تھی, بلکتی تھی, کبھی گھر سے باہر کبھی گھر کے اندر, سر چھپانے کی جگہ موجود نہیں تھی. اور حضرت زکریا آپ کے پھوپھا وہ الگ پریشان تھے. اللہ اکبر, جب آپ کے پیٹ سے اس بچے نے جنم لیا جس بچے کا نام تھا حضرت عیسیٰ, قوم کے لوگ آئے اور حضرت مریم سے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء, آپ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور آگے پڑھتے چلے جائیے میرے بھائیوں. وہ گیری میلن کینیڈا کا پروفیسر لکھتا ہے کہ جب میں نے سورہ مریم کو پڑھا تو میرے دل کے اندر یہ بات اثر کر گئی کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس نے حضرت مریم و عیسیٰ کی عفت و عصمت پر آنچ نہیں آنے دی. لیکن آج یہ مسلمان جو اپنے آپ کو قرآنی کہتا ہے, اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے, وہ قرآن کو نہیں پڑھتا, قرآن کی تاثیر سے اس کا دل کبھی روتا نہیں ہے. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں. اگر آپ کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا تو آج کا یہ اجلاس کامیاب ہو گیا. میرے بھائیوں, قرآن کو اگر آپ نے گلے سے لگایا تو اس دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. ہر جگہ سرخ روئی ہے, ہر جگہ کامیابی ہے. چونکہ مسلم شریف کی وہ روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. جن قوموں نے قرآن کو اپنے گلے سے لگایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بالا و بلند کر دیا, فوز و فلاح, کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر دیا. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور جن لوگوں نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑا اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا. لہٰذا اگر آپ دنیا میں قیادت چاہتے ہیں, دنیا میں سیادت چاہتے ہیں, دنیا میں کامیابی اور فوز و فلاح چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے اپنے رشتے کو جوڑیے. اگر قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو گیا, مستحکم ہو گیا, پائیدار ہو گیا تو
یقین جانیے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت نافع حارث کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ وادی عصفان کا گورنر کس کو بنایا آپ نے؟ حضرت عمر نے کہا کہ آزاد کردہ غلام کو میں نے گورنر بنا دیا وادی عصفان کا۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور گورنر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا کہ آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے حضرت نافع کو جواب دیا، سنیے، کہا کہ کیا بات کرتے ہو؟ اس غلام کو جس کو میں گورنر بنایا ہوں، اس کو تم حقیر نگاہ سے دیکھتے ہو؟ ارے انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض۔ یہ تو قرآن کریم کا بہت بڑا قاری ہے اور علم میراث کا بہت بڑا جانکار ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یؤمکم اقرؤکم لکتاب اللہ، تمہاری امامت، تمہاری قیادت، تمہاری سیادت وہ کرے گا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی قیادت ہے، اور یہی نہیں، اگر آپ مر گئے تو عالم برزخ میں بھی قرآن والوں کو سب سے پہلے مقدم رکھا جائے گا۔ یہ آخری حدیث میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ غزوہ احد، آپ نے غزوہ احد کا نام سنا کہ نہیں؟ 70 بڑے بڑے صحابہ کرام شہید کر دیے، بڑے بڑے صحابہ کرام، اور ان بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے، جن کو صرف شہید نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو، ایک ایک اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا، اور یہ دل کلیجہ بچا ہوا تھا، آخر میں اس کو بھی چاک کر کے اور اس کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ تصور کریں کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ غمزدہ تھے، کتنے زیادہ پریشان تھے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے رخسار شہید ہوئے تھے، آپ کے سر پر نہ جانے کتنی چوٹیں لگی تھی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، غزوہ احد اتنا نازک موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا حضرت حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اسی بیچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ صوفی چلی آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ عبداللہ دیکھو پھوفی آ رہی ہیں، ان کو روکو، ان کو آنے مت دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ حضرت حمزہ کے لاش کو دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ دشمنوں نے جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا ہے، اللہ اکبر۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایک قبر کے اندر کئی کئی صحابہ کرام کو لٹایا گیا، کئی کئی صحابہ کرام کو لٹایا گیا، لیکن لٹاتے وقت صحابہ کرام کی زبانیں بند تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سارے لوگ غمزدہ تھے، لاشیں رکھی ہوئی ہیں، قبر ایک طرف سے کھودی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لحدی قبر میں اتارنے سے پہلے صحابہ کرام سے پوچھتے، اللہ اکبر، یہی بتانا مقصد تھا، پوچھتے کہ ایہما اکثر اخذا للقرآن، میرے بھائیوں بتاؤ کہ ان دونوں میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ صحابہ کرام کو بولنے کی طاقت نہیں تھی، اتنے غمزدہ اور اتنے نڈھال تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنْ أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ إِلَى اللَّحْدِ، صحابہ کرام اشارہ کرتے کہ اللہ کے رسول اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدی قبر میں پہلے اتارتے تھے۔ تو عالم برزخ میں بھی قرآن والوں کا مقام اتنا زیادہ بالا و بلند ہے، اور بروز قیامت تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، بروز قیامت اللہ کہے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہی تمہارا آخری نشیمن ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اس جلسے کو کامیاب بنا دے، ہمارے اس جلسے کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔
قرآن کریم سے ہمارے رشتے کو مضبوط فرما دے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا بہار بنا دے, ہمارے دلوں کا بہار بنا دے, ہمارے دلوں کا بہار بنا دے. اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ رب العالمین قرآن کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط فرما دے. ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر قرآن کریم کا بول بالا ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.